الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان، پچھلے جمعہ کو یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور انصاف کی ترازو میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، نمازیں تولی جائیں گی، روزے تولے جائیں گے، حج، تلاوت، زکوٰۃ، سب اعمال صالحہ تولے جائیں گے، اور صرف اعمال صالحہ ہی نہیں تولے جائیں گے، اعمال سیئہ بھی تولے جائیں گے، اچھے اعمال بھی تولے جائیں گے، برے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ کسی کو گالی دی ہے تو گالی کو بھی تولا جائے گا، تو اچھے اعمال بھی تولے جائیں گے، برے اعمال بھی جو ہے تولے جائیں گے، اچھے بول بھی تولے جائیں گے اور برے بول بھی تولے جائیں گے۔ صرف اعمال نہیں تولے جائیں گے، ہم جو منہ سے بولتے ہیں ہمارے بول بھی تولے جائیں گے، اچھے بول بھی تولے جائیں گے اور برے بول بھی تولے جائیں گے، اور سب اعمال کا وزن یکسانی ہوگا، اعمال کے وزن میں تفاوت ہوگا، اعمال ہلکے بھاری ہوں گے۔ ایک صحابہ کی نماز ہے اور ایک ہماری نماز ہے، یا دونوں نمازیں رسم کے برابر ہو جائیں گی یا رسم کی بھی؟ اعمال میں رسم کے جو ہے یکسانیت نہیں ہوگی، بلکہ رسم کے ہلکے اور بھاری اعمال ہوں گے، تو اعمال بھی ہلکے بھاری ہوں گے، اقوال بھی ہلکے بھاری ہوں گے، اعمال کو بھی تولا جائے گا، اقوال بول کو بھی تولا جائے گا۔ پچھلے جمعہ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اچھے اعمال بھی تولے جائیں گے، برے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے اعمال کے متعلق تفصیل بتلائی تھی، آج اقوال کے متعلق یعنی بول، اس کے متعلق اور سمجھے تفصیل بتلانی ہے۔ قیامت کے دن ہمارے بول بھی تولے جائیں گے۔ انسان منہ سے جو بولتا ہے دو حال سے خالی نہیں، انسان کا بول یا تو اچھا بول ہوگا یا برا بول ہوگا۔ ہمارا بول دو حال سے خالی نہیں، یا تو ہم اچھا بول بولیں گے یا برا اور سمجھے بول بولیں گے۔ اچھے بول بھی تولے جائیں گے اور برے بول بھی اور سمجھے تولے جائیں گے، اور اچھے بول بھی ہلکے بھاری ہوں گے اور برے بول بھی ہلکے بھاری ہوں گے۔ اب میں مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ اچھے بول ہلکے بھاری کیسے ہوں گے، اچھے بول ہلکے بھاری کیسے ہوں گے اور برے بول ہلکے بھاری کیسے ہوں گے۔ میں اس کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔
ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم سب مسلمانوں کی ماں ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف میں ان کے متعلق روایت ہے، حضرت جویریہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ فجر سے پہلے میں اپنے مصلی پر بیٹھ گئی اور میں اپنی مسجد میں بیٹھ گئی۔ عورتیں گھر میں نماز پڑھنے کی جو جگہ مخصوص کرتی ہیں وہ عورتوں کی مسجد ہے۔ عورتوں نے گھر کا کوئی کونا مخصوص کیا کہ اس کونے میں جو ہے نماز پڑھنی ہے، تو حضرت جویریہ فرماتے میں اپنی مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں اپنی سمجھے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، تو مجھے دیکھا کہ میں مصلی پر بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد گھر میں نہیں آئے بلکہ کسی ضروری کام میں لگ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تقریباً دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مصلی پر اسی طرح بیٹھی ہوئی ہیں جس طرح فجر سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے پوچھا کہ میں صبح کو جب گیا تب سے لے کر کے تم اب تک مصلی پر بیٹھی ہوئی تسبیح کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول، جب سے آپ صبح کو گئے ہیں تب سے لے کر کے اب تک میں اٹھی نہیں ہوں، بلکہ میں اپنی مسجد میں اپنے مصلی پر بیٹھے بیٹھے تسبیح کر رہی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو 4 کلمے تسبیح کے بتلاتا ہوں اور سکھاتا ہوں، اس کو سیکھ لو اور ان کلمات کے ذریعے سے تسبیح کرو۔ یہ کلمات نہایت جامع ہیں اور میزان عمل میں نہایت سمجھے وزنی ہوں گے، لہذا تسبیح کے 4 کلمات میں تم کو بتلاتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ سے کہ میں تم کو تسبیح کے 4 کلمات بتلاتا ہوں، ان 4 کلمات کو رسول کی جو ہے یاد کر لو اور ان کلمات کے ذریعے سے تسبیح کیا کرو۔ یہ تسبیح کے نہایت جامع اور سمجھے کلمات ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات بتلائے۔ سب سے پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ عدد خلقی، پڑھیے سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ عدد خلقی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ عدد خلقی۔ پاکی ہے اللہ کے لیے مخلوقات کی تعداد کے بقدر۔ سبحان اللہ عدد خلقی، اللہ کی مخلوقات کتنی ہے، کوئی انتہا ہے اللہ کی مخلوقات؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ آپ نے ایک جملہ بولا سبحان اللہ عدد خلقہ، تو مخلوقات کی تعداد کے بقدر وہ آپ نے تسبیح بیان کیا۔ رسول یہ جو ہے صرف اتنا بولے رسول سبحان اللہ عدد خلقہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے کائنات کی اور سمجھے اللہ کی مخلوقات کے بقدر۔ یہ پہلا ٹکڑا ہے اور یہ پہلا ہے سبحان اللہ عدد خلقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہے مخلوقات کی تعداد کے بقدر۔ دوسرا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا حضرت جویریہ کو اور بتلایا سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ رضا نفسی۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، نبی پاک نے فرمایا اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے اللہ کی خوشی کے بقدر۔
اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی اور سمجھے جو ہے سبحان اللہ رضا نفسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہے اللہ کی خوشی کے وقت۔ دو کلمے ہوئے، تیسرا کلمہ ہوا اور سمجھے جو ہے سبحان اللہ زینت عرشی، پڑھیے سبحان اللہ زینت عرشی، سبحان اللہ زینت عرشی، 3 مرتبہ اس کو بھی پڑھنا ہے، نبی پاک نے فرمایا۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی پاکی ہے عرش کے وزن کے وقت۔ عرش کا وزن کو یا سمجھے کہ سب سے بڑی مخلوق آسمانوں سے بھی بڑی ہے، اور سمجھے جو ہے عرش اللہ کا بڑا ہے، تو کتنا وزن ہوگا اس کے وقت اللہ کی پاکی اور سمجھے سبحان اللہ زینت عرش ہی کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے لیے پاکی ہے اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ 3 کلمے ہوئے اور چوتھا کلمہ ہے سبحان اللہ مداد کلماتہ، پڑھیے سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، یہ 3 مرتبہ اس کو بھی پڑھنا ہے اور سمجھے جو۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے پاکی ہے اس کے فرمودات کے وقت اللہ نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمات ہیں اور اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں اور سوچ۔ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اور اللہ تعالیٰ کے فرمودات کے بقدر اللہ کے لیے پاکی۔ یہ 4 کلمے ہوئے سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ نبی پاک نے فرمایا یہ 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھ لو، تم نے اور سمجھے صبح سے لے کر کے دوپہر تک جتنی تسبیح کی اس سے زیادہ یہ اور سمجھے جو ہے کلمات وزنی۔ معلوم ہوا کہ ہم جو بولتے ہیں وہ بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں۔ ایک ہم تسبیح کریں فقط اتنا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی تسبیح، لیکن سبحان اللہ کو تولا جائے اور سبحان اللہ عدد خلقہ دونوں کو تولا جائے تو یقیناً اور سمجھے سبحان اللہ عدد خلقہ اور سمجھے بھاری ہو جائے گا۔ اور سمجھے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک لفظ اور ملایا، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ ملا ہے ایک دوسری حدیث میں وبحمدہ ملایا، اور ملا کر کے ہوئی آگے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ وبحمدہ رضا نفسہ، سبحان اللہ وبحمدہ زینت عرشہ، سبحان اللہ وبحمدہ مداد کلماتہ۔ تو اب رسول کے وبحمدہ کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے لیے پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور اللہ کی خوبیاں بھی بیان کرتے ہیں۔ وبحمدہ یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ 2 تسبیح آتی ہے رسول اس میں، سبحان اللہ اور الحمدللہ اور رسول جو ہے سبحان اللہ رسول۔ حضرت ارسم کے جو ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے 4000 گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں، کھجور کی گٹھلیاں۔ ان کھجور کی گٹھلیوں پر حضرت ارسم کی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بیوی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، ان کو بھی یہی تسبیح سکھائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نہایت جامع تسبیح کے الفاظ ہیں اور اس کا وزن اور سمجھے جو ہے میزان عمل میں اور سمجھے بے انتہا اور سمجھے جو ہے اس کا وزن ہوگا۔ لہذا اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنی ہو تو ان الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ جو ہم بولتے ہیں، ہمارا جو اچھا بول ہے، سارے اچھے بول یکساں نہیں ہیں بلکہ ان میں تفاوت ہے، ہلکے بھاری ہیں۔ جو اچھے بول جو ہوتے ہیں وہ بھی اور سمجھے ہلکے بھاری ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے برے بول جو ہیں وہ بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں، منہ سے جو ہم بولتے ہیں برا بول ہم اور سمجھے
سمجھے جو ہیں غلط بات جو ہم منہ سے بولتے ہیں وہ بھی سب یکساں نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی ہلکے بھاری ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیں اور سمجھیں اس بات کو، ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ آدمی اپنے منہ سے ایک بات بول دیتا ہے، بعض مرتبہ آدمی اپنے منہ سے ایک بات بول دیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اتنا بولنے میں حرج کیا ہے، لیکن وہ کلمہ اتنا برا ہوتا ہے اور اتنا بھاری اور سنگین ہوتا ہے، وہ برا کلمہ اتنا بھاری اور سنگین ہوتا ہے کہ 70 سال کی جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، ایک بول کی وجہ سے 70 سال کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ پھر سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے ایک بات بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اتنا بولنے میں حرج کیا ہے، لیکن وہ بول اتنا بھاری ہوتا ہے اور اتنا سنگین اور برا ہوتا ہے کہ اس ایک بول کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں اور 70 سال کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب 70 سال کی گہرائی؟ ذرا اس کو بھی بیچ میں جلدی سے سن لیں، سمجھ لیں اور سمجھیں جو ہیں جنت کے بھی درجات ہیں اور جہنم کے بھی درجات ہیں، لیکن بات اچھی طرح سمجھیں، جنت کے جو درجات ہیں وہ چڑھتے ہوئے ہیں اور جہنم کے جو درجات ہیں وہ اترتے ہوئے ہیں۔ جنت کے درجات چڑھتے ہوئے ہیں اور جہنم کے درجات اترتے ہوئے ہیں۔ جنت کا جو دوسرا درجہ ہوگا وہ پہلے درجے سے بہتر ہوگا۔ جنت کا دوسرا درجہ دوسرے درجے پہلے درجے سے بہتر ہوگا، جتنا اوپر چڑھتے جائیں گے بہتر سے بہتر سمجھے جو ہے، لہذا دوسرا درجہ جنت کا پہلے سے بہتر، تیسرا دوسرے سے بہتر، چوتھا تیسرے سے بہتر، پانچواں چوتھے سے بہتر اور 100واں جو سب سے اوپر ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت 100 مالا بلڈنگ ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، حدیث میں ہے کہ جنت کے 100 درجے اور سب سے اوپر والا جو مالا ہے اور سب سے اوپر والی جو منزل ہے اور درجہ ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اپنے لیے دعا کرو یا کسی کے لیے دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو اور سمجھیے جو ہے۔ اور جہنم کے جو درجات ہیں وہ اترتے ہوئے ہیں، دوسرا درجہ جو ہوگا جہنم کا اس میں عذاب زیادہ سخت ہوگا پہلے درجے سے، پہلے درجے میں ہلکا عذاب ہوگا، دوسرے درجے میں سخت، تیسرے درجے میں اور زیادہ سخت، چوتھے میں اور زیادہ سخت، پانچویں میں اور زیادہ سخت۔ جتنا نیچے اترتے جائیں گے اتنی سمجھے سختی عذاب میں آتی جائے گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو سب سے نیچے والے سمجھے درجے میں رکھا جائے گا، جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ جس میں سمجھے جو ہے عذاب کی شدت بے انتہا۔ تو بہرحال جنت کے درجات چڑھتے ہوئے ہیں اور جہنم کے درجات اترتے ہوئے ہیں، اور جب اترتے ہوئے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھ کر کے حدیث کو سمجھیے کہ ایک بول بولنے کی وجہ سے 70 سال کی گہرائی میں اور سمجھے آدمی اتر جاتا ہے ایک بول کی وجہ سے۔ محترم بزرگ اور سمجھے جو ہے ہم اپنی زبان سے گالیاں دیتے ہیں، یہ برا بول ہے۔ گالیاں سب یکساں نہیں ہیں، بعض ہلکی گالیاں ہیں اور وہ جو ہلکی گالیاں ہوتی ہیں آدمی جو ہے اس کو سنتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے اور سمجھیے کہ وہ گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، اور سمجھے ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے اور سمجھیے جو ہے ان کی بات شروع ہی ہوتی ہے گالی سے، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اور سمجھیے جو ہے اس کا تکیہ کلام ہے۔ اور بعض گالیاں جو ہوتی ہیں وہ اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ آدمی اور سمجھے لڑنے مرنے کے لیے اور سمجھے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ گالی میں بھی اور سمجھے
سمجھے جو ہے تفاوت ہے، اور سمجھے برے بول بھی یکساں نہیں ہے، وہ بھی ہلکے اور بھاری ہیں اور سمجھے۔ بہرحال یہ سمجھے مضمون چل رہا ہے، اور سمجھے جو ہے یہ بتلانا ہے اور سمجھے جو ہے اس میں کہ اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو، اور اچھے سے اچھے بولنے کی کوشش کرو، اچھے سے اچھا اور سمجھے جو ہے بولو، تاکہ تمہارے بول کا اور سمجھے وزن ہو، اور اچھے سے اچھا عمل کرو اور سمجھے جو ہے۔ وقت تو نہیں ہے لیکن ایک تھوڑی سی بات بتلا دوں اور سمجھے جو ہے عمل میں وزن کیسے آئے گا؟ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، عمل میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اپنی نماز میں وزن پیدا کرنا ہے اور سمجھے جو ہے، تو نماز میں وزن کیسے آئے گا؟ روزے میں وزن کیسے آئے گا؟ زکوٰۃ میں وزن کیسے آئے گا؟ حج اور عمرہ اور تلاوت، یہ جو ہمارے اعمال ہیں، یہ اعمال بھاری کیسے بنیں گے، اور ان میں اور سمجھے جو ہے وزن کیسے اور سمجھے پیدا ہوگا؟ مختصراً اس کو سن لیں، دو کام کرنے سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، دو کام کرنے سے جو ہے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلا کام اخلاص، جو عمل کرو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کرو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرو، نماز پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں۔ تم نے ایک عمل کیا ریا کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، تو جو عمل ریا اور دکھاوے کے لیے کیا جائے گا وہ بے وزن، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، سمجھے رتی برابر اس کا وزن نہیں ہوگا۔ آپ نے نماز پڑھی اور سمجھے جو ہے لیکن دکھاوے کے لیے پڑھی، رتی برابر اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے عمرہ کیا، آپ نے حج کیا، آپ نے جہاد کیا، اور آپ شہید ہو گئے، شہادت جیسا مرتبہ بھی آپ نے پایا، لیکن دکھاوا اس میں اگر آ گیا تو اور سمجھے رتی برابر اور سمجھے ثواب نہیں ملے گا۔ اور سمجھے جو معلوم ہوا جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اتنا اور سمجھے جو ہے عمل میں وزن بڑھتا جائے گا۔ تو پہلی چیز اور سمجھے جو ہے اخلاص، کہ جو کام کرے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے اور سمجھے۔ اور دوسری چیز جس سے عمل میں وزن بڑھتا ہے وہ ہے سنت طریقے کے مطابق۔ جو عمل کرو سنت طریقے کے مطابق اور سمجھے کرو، سنت طریقے کے مطابق کرو گے تو عمل میں وزن اور سمجھے بڑھے گا۔ اور سنت طریقے کے خلاف میں ایک مثال موٹی سی دے کر کے سمجھاتا ہوں اور سمجھے۔ کچھ لوگ ہیں جو 40ویں دن کھانا کھلاتے ہیں، 40واں کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا برا کرتے ہیں، اور سمجھے جو ہے کھانا کھلانا اور سمجھے جو ہے محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلانا یہ تو کار ثواب ہے، اور سمجھے جو ہے ہم کیا برا کرتے ہیں، اور سمجھے کیوں بدعت ہو گیا، یہ کیوں گناہ ہو گیا، اور سمجھے 40واں کرنا۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ تم نے دن جو مخصوص کر دیا 40واں، اور سمجھے کہ 40ویں دن اور سمجھے جو ہے کھلانا ہے، یہ اور سمجھے جو ہے سنت طریقے کے خلاف ہو گیا۔ حدیث میں اور سنت میں ایسا کوئی نہیں، کھلاؤ اور سمجھے نہیں سارے ثواب کی نیت سے جب چاہو کھلاؤ، کوئی دن مخصوص کرنا، تیسرا دن مخصوص کرنا، چوتھا دن تیجا کرنا، 40واں کرنا، یہ اور سمجھے سنت طریقے کے خلاف تمہارا عمل ہو گیا۔ لہذا رتی برابر اور سمجھے ثواب تو بہت دور کی بات ہے، الٹا اور سمجھے گناہ ہوگا اور سمجھے 40واں کرنے اور تیجا کرنے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا عمل اور سمجھے جو تو بہرحال اور سمجھے تھوڑا وقت آپ کا ضائع لیا اور سمجھے جو ہے، اور یہ اور سمجھے جو ہے بات اور سمجھے اگلے جمعہ، بس ایک جمعہ میرے پاس باقی ہے، اگلا اور سمجھے جو ہے اگلے جمعہ کو اور سمجھے جو ہے اسی سلسلے میں ایک مزید بات اور سمجھے